غریب تھے، اس لیے میری شادی بھی غریب لڑکے سے ہوئی جس کے گھر میں اکثر فاقے ہوتے تھے۔ شوہر نوکری کے لیے بڑے شہر چلا گیا تو شہر جاتے ہی حالات بدل گئے اور وہ لاکھوں کمانے لگا، گاڑی لے لی، گھر بنا لیا اور ہمیں بھی بہت پیسے بھیجتا۔ میں گاؤں کی سٹھانی بن گئی تھی۔ شادی کی سالگرہ آئی تو دیور نے کہا بھابھی بھائی کو سرپرائز دینے شہر چلتے ہیں۔ میں بھی مان گئی اور شہر چلی گئی۔ جیسے ہی ان کے گھر میں قدم رکھا روح فنا ہو گئی، کیونکہ وہ تو وہاں یار حمیرا روٹی کا یہ آخری ٹکڑا تم کھا لو، مجھے بھوک نہیں ہے۔ حیدر نے اپنی پلیٹ میری طرف سرکاتے ہوئے کہا تو میرا دل بھر آیا۔ باہر موسلا دھار بارش ہو رہی تھی اور ہمارے کچے مکان کی چھت سے پانی ٹپک ٹپک کر کمرے میں جمع ہو رہا تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر دیکھا جہاں بھوک اور بے بسی کے سائے لہرا رہے تھے۔ میں نے آہستگی سے واپس کر دی پلیٹ اور بولی حیدر آپ سارا دن کھیتوں میں مزدوری کرتے ہیں، آپ کا پیٹ بھرنا زیادہ ضروری ہے۔ میں اور احسن دوپہر کو کھا چکے تھے، آپ کھا لیں۔ حیدر نے گہری آہ بھری اور روٹی کا وہ سوکھا ٹکڑا اٹھا کر منہ میں رکھ لیا۔ اس کے حلق سے نوالا مشکل سے اتر رہا تھا۔ پاس ہی چارپائی پر اس کا چھوٹا بھائی احسن گہری نیند سو رہا تھا، جس کے اوپر ہم نے بارش سے بچنے کے لیے ایک پرانی پلاسٹک کی شیٹ تان رکھی تھی۔ حیدر نے احسن کی طرف دیکھا اور پھر میری طرف متوجہ ہوا۔ اس کی آواز بھر آ گئی تھی، حمیرا میں تم دونوں کو اس طرح سے سکتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ یہ غربت مجھے اندر ہی اندر کھائے جا رہی ہے۔ آج جب احسن نے مجھ سے نئے جوتوں کی فرمائش کی تو میرے پاس اسے دینے کے لیے دلاسے کے سوا کچھ نہیں تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ میں نے اپنا ہاتھ اس کے کھردرے ہاتھ پر رکھ دیا اور بولی حیدر اللہ مالک ہے، وہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکالے گا، ہمیں بس صبر کرنا چاہیے۔ حیدر نے میرا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا اور میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا صبر کی بھی ایک حد ہوتی ہے حمیرا۔ میں نے تم سے شادی کرتے وقت وعدہ کیا تھا کہ تمہیں رانی بنا کر رکھوں گا، لیکن دیکھو میں تمہیں کیا دے رہا ہوں، یہ ٹپکتی چھت، یہ فاقے، یہ پرانے کپڑے۔ مجھے اپنی بے بسی پر غصہ آتا ہے۔ میں جانتی تھی کہ حیدر بہت حساس ہے اور وہ ہم دونوں سے دیوانوں کی طرح محبت کرتا ہے۔ میں نے مسکرانے کی کوشش کی اور کہا حیدر مجھے محل نہیں چاہیے، مجھے صرف آپ کا ساتھ چاہیے۔ جب تک آپ میرے ساتھ ہیں یہ کچا مکان بھی میرے لیے محل ہے۔ لیکن حیدر کی آنکھوں میں ایک عجیب سی تڑپ تھی، وہ کچھ ایسا سوچ رہا تھا جو میں سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اس رات وہ دیر تک جاگتا رہا اور چھت کو گھورتا رہا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ اس کے ذہن میں کیسی کیسی آندھیاں چل رہی ہیں جو ہماری زندگیوں کو ہمیشہ کے لیے بدلنے والی تھی۔ اگلے چند دن گاؤں کے حالات اور بھی خراب ہوتے چلے گئے۔ کٹائی کا موسم ختم ہو چکا تھا اور حیدر کے پاس کوئی کام نہیں تھا۔ گھر میں دانے ختم ہو چکے تھے اور نوبت فاقوں تک آ گئی تھی۔ ایک شام حیدر گھر آیا تو اس کے چہرے پر ایک عجیب سا عزم تھا جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس نے آتے ہی مجھے اور احسن کو اپنے پاس بٹھایا اور سنجیدگی سے بولا حمیرا اور احسن میری بات غور سے سنو، میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب میں مزید اس گاؤں میں ہاتھ پہ ہاتھ دھرے نہیں بیٹھوں گا۔ میں شہر جا رہا ہوں، وہاں جا کر محنت کروں گا۔ سنا ہے بڑے شہروں میں محنت کا صلہ ملتا ہے، وہاں انسان کے ہنر کی قدر ہوتی ہے۔ اس کی بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، میرا دل زور سے دھڑکا۔ میں نے تڑپ کر کہا حیدر آپ ہمیں چھوڑ کر نہیں جا سکتے، ہم بھوکے رہ لیں گے لیکن آپ کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ آپ شہر جا کر کہاں رہیں گے، کیا کھائیں گے، وہاں تو ہمارا کوئی جاننے والا بھی نہیں ہے۔ حیدر نے مجھے کندھوں سے تھام لیا اور نرمی سے بولا حمیرا پاگل مت بنو، ذرا احسن کی طرف دیکھو، اس کی عمر پڑھنے لکھنے کی ہے اور یہ گلیوں میں رول رہا ہے، کل کو اس کی جوانی بھی میری طرح کھیتوں میں ضائع ہو جائے گی۔ کیا تم چاہتی ہو کہ یہ بھی ساری زندگی دوسروں کے ٹکڑوں کا محتاج رہے؟ میں چند سالوں کی بات کر رہا ہوں، میں وہاں دن رات ایک کر دوں گا اور اتنا پیسہ کما کر لاؤں گا کہ تم دونوں کی زندگی سنور جائے گی۔ احسن نے روتے ہوئے حیدر کی ٹانگوں سے لپٹ کر کہا بھائی جان مجھے اسکول نہیں جانا، مجھے نئے کپڑے بھی نہیں چاہیے، بس آپ مت جائیں۔ لیکن حیدر اٹل تھا، اس نے فیصلہ کر لیا تھا اور جب حیدر کوئی فیصلہ کر لیتا تھا تو اسے کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ اس رات ہم تینوں میں سے کوئی نہیں سویا۔ حیدر ساری رات مجھے سمجھاتا رہا اور سنہرے مستقبل کے خواب دکھاتا رہا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ بس تھوڑی سی قربانی ہے، پھر دیکھنا حمیرا تم راج کرو گی، میں تمہیں وہ سب کچھ دوں گا جس کی تم حقدار ہو۔
صبح جب حیدر جانے کے لیے تیار ہوا تو میرا دل ڈوب رہا تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اس کے لیے پوٹلی میں 2 جوڑے کپڑے اور روٹی باندھ دی۔ اس کی جیب بالکل خالی تھی۔ اس نے گاؤں کے نمبردار سے کچھ پیسے ادھار لیے تھے تاکہ شہر کا کرایہ دے سکے۔ اس نے 10 سالہ احسن کو گلے لگایا اور پھر میری پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے بولا، حمیرہ، اپنا اور احسن کا خیال رکھنا اور کبھی یہ مت سوچنا کہ میں تمہیں بھول جاؤں گا۔ میں صرف تمہارے لیے ہی جا رہا ہوں۔ میری ہر سانس میں تمہارا نام ہے۔ میں دروازے کی چوکھٹ پکڑ کر کھڑی ہو گئی اور اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ وہ بار بار مڑ کر دیکھ رہا تھا، یہاں تک کہ وہ گلی کے موڑ سے اوجھل ہو گیا۔ اس کے جاتے ہی مجھے ایسے لگا جیسے گھر کا سکون اور رونق بھی اس کے ساتھ ہی رخصت ہو گئی ہو۔ میں وہیں زمین پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ احسن بھی میرے گلے لگ کر رونے لگا۔ وہ دن ہماری زندگی کا سب سے اداس دن تھا۔ حیدر کے جانے کے بعد گاؤں میں چہمکوئیاں شروع ہو گئیں۔ کوئی کہتا کہ حیدر بیزار ہو کر بھاگ گیا ہے، تو کوئی کہتا کہ شہر جا کر وہ بگڑ جائے گا اور کبھی واپس نہیں آئے گا۔ ہمارے گاؤں کی عورتیں مجھے ترس بھری نظروں سے دیکھتی اور طعنہ دیتی کہ ارے حمیرہ، کیوں اپنے شوہر کو جانے دیا؟ مرد شہر کی ہوا لگتے ہی بدل جاتے ہیں، اب بھول جاؤ کہ وہ کبھی لوٹے گا۔ یہ باتیں سنتی تو میرا دل چھلنی ہو جاتا، لیکن میں چپ رہتی اور اپنے دل کو تسلی دیتی کہ میرا حیدر ایسا نہیں ہے، وہ مجھ سے جھوٹا وعدہ نہیں کر سکتا۔ شروع کے 6 مہینے کسی عذاب سے کم نہیں تھے۔ حیدر کا کوئی فون نہیں آیا اور نہ ہی کوئی خط۔ مجھے لگا شاید گاؤں والوں کی باتیں سچ ثابت ہو رہی ہیں۔ گھر میں کھانے کو کچھ نہ تھا، احسن بھوک سے نڈھال رہتا تھا۔ مجبور ہو کر میں نے لوگوں کے گھروں میں کام کرنا شروع کر دیا۔ میں جو کبھی اپنے گھر کی دہلیز پار نہیں کرتی تھی، اب دوسروں کے جھوٹے برتن مانجھ رہی تھی، کپڑے دھو رہی تھی۔ چودرانی کے گھر کام کرتے ہوئے جب وہ مجھے بچا ہوا کھانا دیتی تو میری غیرت جاگ اٹھتی، لیکن احسن کا چہرہ دیکھ کر وہ میں کھانا لے لیتی۔ راتوں کو جب احسن سو جاتا تو میں حیدر کی پرانی قمیص کو سینے سے لگا کر روتی رہتی، خدایا میرے حیدر کی حفاظت کرنا، وہ جہاں بھی ہو خوش ہو، مجھے بس ایک بار اس کی آواز سنا دے۔ کئی بار تو ایسا ہوتا کہ میں تھک ہار کر گر پڑتی، لیکن پھر مجھے حیدر کا وہ وعدہ یاد آ جاتا کہ میں تمہارے دن بدل دوں گا۔ میں خود سے باتیں کرتی، نہیں حمیرہ، تمہیں کمزور نہیں پڑنا، حیدر آئے گا، وہ ضرور آئے گا۔ گاؤں کے اوباش نوجوان مجھے اکیلا دیکھ کر آوازیں کستے، لیکن میں نے اپنے ارد گرد ایک ایسی دیوار بنا لی تھی جسے کوئی توڑ نہیں سکتا تھا۔ میں احسن کے لیے ماں بھی تھی اور باپ بھی۔ میری ہتھیلیوں پر چھالے پڑ گئے تھے اور رنگت دھوپ میں جھلس کر کالی پڑ گئی تھی، لیکن میری آنکھوں میں حیدر کی واپسی کی امید کا دیا جل رہا تھا۔ ایک دن میں چودرانی کے گھر سے واپس آ رہی تھی کہ راستے میں ہماری پڑوسن ماسی سکینہ مل گئی۔ وہ طنزیہ انداز میں مسکرائی اور بولی، کیوں نہیں حمیرہ، تیرا وہ شہر گیا شہزادہ ابھی تک نہیں آیا؟ لگتا ہے اسے شہر کی گوریوں نے پھنسا لیا ہے، اب تو وہ کوئی دوسرا آسرا ڈھونڈ لے، جوانی برباد کرنے کا کیا فائدہ؟ میں نے اسے گھور کر دیکھا اور مضبوط لہجے میں کہا، ماسی زبان سنبھال کر بات کرو، میرا حیدر لاکھوں میں ایک ہے، وہ مجھے کبھی دھوکہ نہیں دے سکتا، وہ سونا بننے گیا ہے، جب واپس آئے گا تو تم سب کی آنکھیں خیرہ ہو جائیں گی۔ ماسی سکینہ منہ بنا کر چلی گئی، لیکن اس کی باتیں میرے دل میں کانٹے کی طرح چبھ گئیں۔ پھر وہ مبارک دن آیا جس کا مجھے شدت سے انتظار تھا۔ میں گھر میں کے صحن میں بیٹھی کپڑے سی رہی تھی کہ دروازے پر زور زور سے دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے بوڑھا ڈاکیا کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک موٹا لفافہ اور کچھ کاغذات تھے۔ ڈاکیا چچا نے مسکراتے ہوئے کہا، بیٹی حمیرہ مبارک ہو، تیرا منی آرڈر آیا ہے اور ساتھ میں خط۔ میں نے جلدی سے لفافہ کھولا تو میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اس میں اتنے پیسے تھے جتنے میں نے اپنی پوری زندگی میں اکٹھے نہیں دیکھے تھے۔ ساتھ میں حیدر کا خط تھا۔ میں نے وہیں دہلیز پر بیٹھ کر خط پڑھنا شروع کیا۔ لکھا تھا، میری پیاری حمیرہ اور احسن، مجھے معاف کر دینا، میں اتنے مہینے تم لوگوں سے رابطہ نہیں کر سکا کیونکہ میں چاہتا تھا کہ جب بھی رابطہ کروں تو کچھ بن کر کروں۔ میں نے یہاں دن رات محنت کی ہے، کبھی کبھی تو 2 دن تک کھانا بھی نہیں کھایا، لیکن اب اللہ نے میری سن لی، مجھے ایک بہت اچھا کام مل گیا ہے
یہ میری پہلی کمائی ہے۔ میں نے کہا تھا نا کہ میں تمہارے دن بدل دوں گا۔ بہت جلد میں تمہیں لینے آؤں گا۔ خط پڑھ کر میں سجدے میں گر گئی اور میرا رواں رواں اللہ کا شکر ادا کرنے لگا۔ احسن دوڑتا ہوا آیا اور نوٹوں کو دیکھ کر خوشی سے ناچنے لگا۔ میں نے اسی وقت بازار سے مٹھائی منگوائی اور پورے محلے میں بانٹی۔ جو لوگ کل تک طعنے دیتے تھے آج وہ مبارکباد دینے آ رہے تھے۔ ماسی سکینہ بھی شرمندہ سی کھڑی تھی۔ مجھے لگا جیسے میرے سارے دکھ دھل گئے ہیں۔ حیدر نے میرا مان رکھ لیا تھا۔ اس نے ثابت کر دیا تھا کہ اس کی محبت سچی ہے۔ وقت پر لگا کر اڑنے لگا۔ حیدر کی ترقی کی رفتار حیران کن تھی۔ وہ ہر مہینے پابندی سے پیسے بھیجتا اور ہر بار رقم پہلے سے زیادہ ہوتی۔ اس نے فون کر کے کہا، حمیرہ اب اس کچے مکان کو گرا دو اور یہاں ایک شاندار حویلی بنواؤ۔ میں نے گاؤں کے بہترین مستری کو بلوا کر کام شروع کروا دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہمارا ٹوٹا پھوٹا گھر گاؤں کی سب سے خوبصورت عمارت میں بدل گیا۔ میں نے اپنے لیے اور احسن کے لیے نئے کپڑے بنوائے اور گھر میں ہر طرح کی سہولت کا سامان آ گیا۔ گاؤں کی عورتیں جو کل تک مجھے کام والی سمجھتی تھی اب مجھے سیٹھانی جی کہہ کر بلانے لگی۔ میں نے احسن کو شہر کے ایک بہترین بورڈنگ اسکول میں داخل کروا دیا تاکہ وہ پڑھ لکھ کر بڑا آدمی بنے۔ ہماری زندگی میں اب کسی چیز کی کمی نہیں تھی سوائے حیدر کے۔ وہ صرف پیسے بھیجتا تھا لیکن خود نہیں آتا تھا۔ 2 سال گزر چکے تھے۔ حیدر نے ایک بار بھی گاؤں کا چکر نہیں لگایا تھا۔ جب بھی میں فون کرتی اور رو کر کہتی، حیدر آپ کب آئیں گے؟ میں نے یہ حویلی آپ کے لیے بنوائی ہے، آپ کے بغیر یہ سب کاٹنے کو دوڑتا ہے، تو وہ ہنس کر بات ٹال دیتا اور کہتا، حمیرہ بس تھوڑا سا کام اور باقی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جب آؤں تو پھر کبھی واپس نہ جانا پڑے۔ میں تمہیں ایک بہت بڑا سرپرائز دوں گا، تم بس تھوڑا صبر کر لو۔ میرے دل میں وسوسے سر اٹھانے لگے۔ 2 سال کا عرصہ بہت طویل ہوتا ہے۔ گاؤں کے لوگ اب پھر سے باتیں بنانے لگے کہ ضرور حیدر نے شہر میں دوسری شادی کر لی، ورنہ کون مرد اپنی جوان بیوی کو 2 سال تک اکیلا چھوڑتا ہے۔ رات کی تنہائی میں یہ خیال مجھے ڈسنے لگتے۔ حیدر جب بھی فون پر بات کرتا تو بہت جلد بازی میں ہوتا۔ کئی بار مجھے پس منظر میں لڑکیوں کے ہنسنے اور بات کرنے کی آوازیں آتیں۔ جب میں پوچھتی کہ یہ کون بول رہا ہے تو وہ کہتا، میں آفس میں ہوں، یہاں باہر بازار میں ہوں۔ میرا شک یقین میں بدلتا جا رہا تھا کہ حیدر مجھ سے کچھ چھپا رہا ہے۔ دولت کی ریل پیل تھی لیکن دل کا سکون برباد ہو چکا تھا۔ ایک رات میں نے فون کیا تو اس نے فون نہیں اٹھایا۔ میں نے بار بار ملایا۔ آخر کار جب اس نے فون اٹھایا تو وہ بہت اکھڑا ہوا لگ رہا تھا۔ حمیرہ میں نے کہا نا میں مصروف ہوں، تم بار بار فون کر کے مجھے ڈسٹرب مت کیا کرو۔ اس کے لہجے کی سختی نے میرا دل توڑ دیا۔ میں ساری رات روتی رہی۔ مجھے وہ پرانا مزدور حیدر یاد آنے لگا جو روکھی روٹی کھا کر بھی مجھ پر جان چھڑکتا تھا۔ یہ دولت مند حیدر نے تو جیسے کوئی اجنبی تھا۔ تبھی میرے ذہن میں ایک خیال آیا۔ ہماری شادی کی سالگرہ آنے والی تھی۔ میں نے سوچا کہ حیدر نہیں آ رہا تو کیا ہوا، میں تو اس کے پاس جا سکتی ہوں۔ اس نے مجھے جو نیا ایڈریس بھیجا تھا وہ شہر کے پوش علاقے کا تھا۔ احسن بھی چھٹیوں میں گھر آیا ہوا تھا۔ میں نے احسن سے بات کی تو وہ خوشی سے اچھل پڑا اور بولا، بھابھی یہ تو زبردست آئیڈیا ہے، ہم بھائی جان کو سرپرائز دیں گے اور وہ ہمیں دیکھ کر یقیناً بہت خوش ہوں گے۔ لیکن میرے دل کے کسی کونے میں ایک انجانا خوف تھا کہ وہاں جا کر کہیں مجھے کچھ ایسا نہ دکھ جائے جو میری دنیا اجاڑ دے۔ کیا واقعی حیدر مصروف ہے یا پھر وہ مجھ سے دامن چھڑا چکا ہے؟ یہی سوچیں لے کر میں نے سفر کی تیاری شروع کر دی۔ لیکن میں نے حیدر کو نہیں بتایا کہ ہم آ رہے ہیں۔ میں نے کپڑوں کے ساتھ ساتھ حیدر کی پسندیدہ پنجیری اور ساگ بھی بنا کر رکھ لیا۔ مجھے لگا شاید شہر کے کھانوں سے تنگ آ کر جب وہ گھر کا کھانا دیکھے گا تو اس کا دل پسیج جائے گا اور وہ پرانی محبت جاگ اٹھے گی جو شاید شہر کی بھیڑ میں کہیں گم ہو گئی ہے۔ میں نے ایک پرانے ٹرنک میں اپنی شادی کا جوڑا بھی رکھ لیا جو حیدر کو بہت پسند تھا، یہ سوچ کر کہ شاید وہ اسے دیکھ کر پرانے دنوں کو یاد کر لے۔ اگلی صبح ہم فجر کے وقت ہی گھر سے نکل گئے تھے۔ گاؤں ابھی سو رہا تھا، ہر طرف خاموشی تھی، پرندوں کی چہچہاہٹ کے سوا کوئی آواز نہیں تھی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، ایک انجانا سا خوف میرے ساتھ ساتھ چل رہا تھا، جیسے کوئی کہہ رہا ہو، حمیرہ تم غلط کر رہی ہو، وہاں جو تم دیکھو گی وہ تم سہ نہیں پاؤ گی۔ لیکن میں نے ان وسوسوں کو جھٹک دیا۔ ہم کچی پگڈنڈیوں سے ہوتے ہوئے بس اڈے پر پہنچے اور شہر جانے والی پہلی بس میں بیٹھ گئے۔
بس جیسے جیسے شہر کے قریب ہوتی جا رہی تھی میری بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ 2 سال کوئی معمولی عرصہ نہیں ہوتا۔ ان 2 سالوں میں کیا کچھ بدل گیا ہوگا؟ حیدر کیسا لگتا ہوگا؟ کیا وہ مجھے دیکھ کر خوش ہوگا یا پھر ناراض ہو جائے گا میں نے اس کے حکم کے بغیر قدم کیوں اٹھایا؟ یہ سوال مجھے اندر ہی اندر کھائے جا رہے تھے۔ میں کھڑکی سے باہر تیزی سے گزرتے درختوں اور عمارتوں کو دیکھ رہی تھی، لیکن میرا دھیان کہیں اور تھا۔ میں ماضی کی ان یادوں میں کھوئی ہوئی تھی جب حیدر میرے پاس بیٹھ کر گھنٹوں باتیں کرتا تھا اور کہتا تھا کہ تم میری طاقت ہو۔ آج وہی طاقت اس سے ملنے کے لیے چوروں کی طرح چھپ کر جا رہی تھی۔ بس میں رش تو بہت تھا، لیکن میری نظریں بس راستے پر جمی تھیں۔ احسن بہت خوش تھا۔ وہ بار بار مجھے کہہ رہا تھا، بھابھی دیکھیے گا بھائی جان ہمیں دیکھ کر کتنے حیران ہوں گے، وہ مجھے گلے لگا لیں گے اور پھر ہم خوب باتیں کریں گے۔ میں اس کی معصوم باتوں پر صرف مسکرا دیتی، لیکن دل میں دعائیں مانگ رہی تھی کہ یا اللہ میری لاج رکھ لینا، میرے حیدر کو ویسا ہی رکھنا جیسا وہ گاؤں سے گیا تھا۔ شہر کی رونقیں شروع ہو چکی تھی، بڑی بڑی دکانیں اور گاڑیوں کا شور مجھے پریشان کر رہا تھا۔ میں گاؤں کی پرسکون فضا کی عادی تھی اور یہ ہنگامہ میرے دل کو ہول دلا رہا تھا۔ شہر پہنچ کر ہم نے ایک رکشہ لیا۔ حیدر نے جو ایڈریس بھیجا تھا وہ میں نے رکشے والے کو دکھایا تو اس نے ایک بار مڑ کر ہمارے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور پھر حیرت سے بولا، بی بی یہ تو ڈیفینس کا علاقہ ہے، وہاں تو بڑے بڑے لوگ رہتے ہیں، آپ کو یقین ہے کہ ایڈریس یہی ہے؟ اس کے لہجے میں شک تھا جو مجھے بہت برا لگا۔ میں نے مضبوط لہجے میں کہا، ہاں بھائی یہی ایڈریس ہے، میرے شوہر وہیں رہتے ہیں، تم بس لے چلو۔ رکشے والا خاموش ہو گیا اور رکشہ چلا دیا۔ شہر کا شور اور ہنگامہ میرے لیے نیا تھا، بڑی بڑی گاڑیاں، اونچی عمارتیں اور لوگوں کا ہجوم میرے گاؤں کی پرسکون زندگی سے بالکل مختلف تھا۔ جیسے جیسے ہم منزل کے قریب پہنچ رہے تھے عمارتیں مزید خوبصورت، راستے صاف ستھرے ہوتے جا رہے تھے۔ یہ عمرہ کا علاقہ تھا جہاں ہر گھر کسی محل جیسا لگ رہا تھا۔ سڑکوں کے کنارے درخت لگے تھے اور ہر طرف خاموشی اور نفاست تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرا حیدر جو کبھی 2 وقت کی روٹی کے لیے پریشان رہتا تھا اب اتنے بڑے علاقے میں رہتا ہے۔ کیا واقعی وہ اتنا امیر ہو گیا ہے یا پھر یہ کوئی خواب ہے؟ رکشہ ایک بہت بڑے اور شاندار بنگلے کے سامنے رک گیا۔ رکشے والے نے اشارہ کیا، بی بی یہی ہے وہ نمبر جو پرچی پر لکھا ہے۔ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو میری سانسیں وہیں تھم گئی۔ وہ گھر نہیں بلکہ ایک قلعہ تھا، سفید رنگ کا وسیع و عریض بنگلہ جس کے گیٹ پر وردی پہنے گارڈز کھڑے تھے اور اندر جانے والے راستے پر قیمتی پھولوں کی کیاریاں نظر آ رہی تھیں۔ میں رکشے سے اتری تو مجھے اپنی سادہ سی چادر اور پرانے جوتوں پر شرمندگی محسوس ہونے لگی۔ کیا میں اس گھر کی مالکن لگتی ہوں؟ یہ سوال میرے ذہن میں ہتھوڑے کی طرح بجنے لگا۔ میں نے احسن کا ہاتھ کس کر پکڑ لیا جیسے خود کو گرنے سے بچا رہی ہوں۔ احسن نے کرایہ دیا اور اپنا بیگ اٹھا کر میرے ساتھ گیٹ کی طرف بڑھا۔ گارڈ نے ہمیں اپنی طرف آتے دیکھا تو فوراً ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ کرخت لہجے میں بولا، رکو، کہاں جا رہے ہو؟ یہ کوئی خیراتی ادارہ نہیں ہے، چلو جاؤ یہاں سے۔ گارڈ کا رویہ بہت توہین آمیز تھا۔ مجھے لگا جیسے اس نے میرے منہ پر تھپڑ مار دیا ہو۔ احسن کو غصہ آ گیا، وہ آگے بڑھا اور بولا، تمیز سے بات کرو، ہم کوئی بھکاری نہیں ہیں، یہ حیدر صاحب کا گھر ہے نا، ہم ان کے مہمان ہیں، بلکہ گھر والے ہیں، میں ان کا بھائی ہوں اور یہ ان کی بیگم۔ گارڈ نے ایک زوردار قہقہ لگایا اور اپنے ساتھی سے بولا، دیکھو یار، آج کل کے فقیر بھی کیسے کیسے بہانے بناتے ہیں۔ حیدر صاحب اور تم لوگ اپنی شکل دیکھی ہے آئینے میں؟ صاحب تو اتنے بڑے بزنس مین ہیں اور تم لوگ گاؤں کے اجڑ لگتے ہو۔ چلو بھاگو یہاں سے ورنہ دھکے دے کر نکال دوں گا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے احسن کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، احسن چلو، شاید ہم غلط جگہ آ گئے ہیں۔ لیکن احسن بضد تھا، اس نے چیخ کر کہا، اندر فون تو کرو، ان سے کہو کہ احسن اور حمیرہ آئے ہیں گاؤں سے، اگر وہ منع کر دیں تو ہم چلے جائیں گے۔ گارڈ شاید احسن کے اعتماد سے تھوڑا گھبرا گیا۔ اس نے بیزاری سے انٹرکام اٹھایا اور اندر بات کرنے لگا۔ وہ چند لمحے میرے لیے صدیوں جیسے تھے۔ میرا دل کر رہا تھا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ اتنی دولت میں نے زندگی میں کبھی نہیں اٹھائی تھی۔ تھوڑی دیر بعد گارڈ نے جلدی سے گیٹ کھولا اور معذرت خواہانہ انداز میں بولا، معاف کرنا باجی صاحب تو مصروف ہیں، مگر ان کے اسسٹنٹ کو آپ لوگوں کے بارے میں پتہ ہے، انہوں نے اندر بلایا ہے، آپ چاہ سکتے ہیں۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ حیدر واقعی اس محل میں ہے۔ ہم جھجکتے ہوئے گیٹ سے اندر داخل ہوئے تو سامنے کا منظر دیکھ کر میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ بنگلہ باہر سے جتنا شاندار تھا اندر سے اس سے کہیں زیادہ خوبصورت تھا۔
وسیع لان میں فوارے چل رہے تھے اور مہنگی گاڑیاں کھڑی تھیں جن کی چمک سے میری آنکھیں خیرہ ہو رہی تھیں۔ مجھے لگا کہ میں کسی اور دنیا میں آ گئی ہوں۔ ہم برآمدے کی طرف بڑھے تو میرا دل چاہ رہا تھا کہ جوتے اتار دوں، کہیں میرے گندے جوتوں سے ان کا فرش میلا نہ ہو جائے۔ گھر میں ایک عجیب سی پراسرار خاموشی تھی اور ٹھنڈی ہوا کے جھونکے آ رہے تھے۔ شاید ایئر کنڈیشنر چل رہا تھا۔ کوئی ملازم نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہم دبے پاؤں چلتے ہوئے مرکزی دروازے تک پہنچے جو نیم وا تھا۔ میں نے احسن کی طرف دیکھا، اس کے چہرے پر بھی ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ ہم دونوں کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ اندر داخل ہوں۔ تبھی اندر سے کسی کے ہنسنے کی آواز آئی۔ وہ آواز جانی پہچانی تھی، وہ میرے حیدر کی آواز تھی، لیکن اس ہنسی میں وہ معصومیت نہیں تھی جو گاؤں میں ہوا کرتی تھی۔ یہ ہنسی بہت لاپرواہ اور شوخ تھی۔ میرے کان کھڑے ہو گئے اور دل میں ایک عجیب سا دھڑکا لگا۔ حیدر اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ لڑکیوں کی آوازیں بھی آ رہی تھیں جو کھلکھلا کر ہنس رہی تھی۔ احسن نے مجھے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ میں نے اسے انگلی کے اشارے سے خاموش رہنے کو کہا۔ ہم بلیوں کی طرح دبے پاؤں چلتے ہوئے ڈرائنگ روم کے بڑے شیشے والے دروازے کے پاس پہنچے جہاں سے اندر کا منظر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے دروازے کی جھری سے اندر جھانکا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرا خون جیسے جم سا گیا اور سانس حلق میں اٹک گئی۔ سامنے جو منظر تھا وہ میری برداشت سے باہر تھا۔ حیدر وہاں کھڑا تھا، لیکن یہ وہ حیدر نہیں تھا جسے میں جانتی تھی۔ اس نے ایک انتہائی قیمتی 3 پیس سوٹ پہن رکھا تھا، بالوں کو جیل لگا کر سیٹ کیا ہوا تھا اور کلائی میں سونے کی گھڑی چمک رہی تھی۔ وہ بالکل کوئی فلمی ہیرو لگ رہا تھا۔ لیکن صدمے کی بات یہ نہیں تھی۔ صدمے کی بات یہ تھی کہ اس کے سامنے صوفے پر 4 لڑکیاں بیٹھی تھیں اور وہ چاروں دلہن کے لباس میں تھیں۔ جی ہاں، سرخ روسی جوڑے، بھاری زیورات اور مکمل میک اپ کے ساتھ وہ چاروں لڑکیاں حسین بلال کی لگ رہی تھیں اور حیدر ان کے درمیان ایسے گھرا ہوا تھا جیسے کوئی بادشاہ اپنی رانیوں کے درمیان ہوتا ہے۔ میرا دماغ چکرانے لگا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ کیا یہ سچ ہے یا میرا وہم ہے؟ میں نے آنکھیں مل کر دوبارہ دیکھا، لیکن منظر نہیں بدل سکا تھا۔ وہ چاروں لڑکیاں حیدر کی طرف بڑے پیار سے دیکھ رہی تھیں اور حیدر مسکرا مسکرا کر ان سے باتیں کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر کہیں بھی اداسی یا ہماری یاد کا شائبہ تک نہیں تھا، بلکہ وہ تو اپنی زندگی میں مگن اور خوش تھا۔ میں نے دیکھا کہ حیدر ایک لڑکی کے قریب گیا اور اس کے گلے کا ہار ٹھیک کرنے لگا۔ وہ لڑکی شرما کر ہنس دی اور حیدر نے اس کے گال کو تھپ تھپا دیا۔ پھر وہ دوسری لڑکی کی طرف مڑا اور اس کے لہنگے کی تعریف کرنے لگا۔ وہ بہت خوش لگ رہا تھا، اتنا خوش میں نے اسے گاؤں میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میرے سینے میں جیسے کسی نے خنجر گھونپ دیا ہو۔ میرے ذہن میں ایک ہی خیال گونج رہا تھا کہ حیدر نے دھوکہ دیا ہے۔ اس نے شہر آ کر دولت کے نشے میں 4 شادیاں کر لی ہیں اور مجھے وہاں گاؤں میں بے وقوف بنا رکھا ہے۔ وہ جو کہتا تھا کہ حمیرہ تم میری رانی ہو، وہ سب جھوٹ تھا، فریب تھا۔ یہ ہیں اس کی رانیاں، یہ سجی سنوری شہر کی لڑکیاں جن کے سامنے میں ایک معمولی سی دیہاتی عورت کچھ بھی نہیں ہوں۔ میرے کانوں میں وہ تمام وعدے گونجنے لگے جو اس نے ٹپکتی چھت کے نیچے کیے تھے۔ میرا وجود کانپنے لگا، غصے اور دکھ کی ایک شدید لہر میرے اندر اٹھی۔ اب مجھ سے ضبط نہیں ہو رہا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ کیا میں یہاں صرف یہ تماشا دیکھنے آئی تھی؟ کیا میری محبت کا یہی صلہ تھا؟ احسن بھی یہ منظر دیکھ کر پتھر کا ہو چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بھی بے یقینی تھی کہ اس کا فرشتہ صفت بھائی ایسا کیسے کر سکتا ہے۔ میں نے ایک جھٹکے سے ڈرائنگ روم کا دروازہ کھول دیا۔ دروازہ کھولنے کی زوردار آواز سے کمرے میں موجود تمام لوگ چونک گئے۔ حیدر جو ابھی ایک لڑکی کو چوڑی پہنا رہا تھا بری طرح بوکھلا کر مڑا۔ اس کی نظر جب مجھ پر اور احسن پر پڑی تو اس کے چہرے کا رنگ ہلدی کی طرح زرد پڑ گیا۔ اس کے ہاتھ کانپ گئے اور وہ قیمتی ہار جو اس نے پکڑا ہوا تھا چھن سے زمین پر گر گیا۔ کمرے میں ایک ہولناک سناٹا چھا گیا۔ وہ چاروں دلہنیں بھی حیرت سے منہ کھولے ہمیں دیکھ رہی تھیں۔ حیدر کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، جیسے اس نے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ اس کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکل سکا۔ میں وہاں دروازے میں کھڑی تھی، میری آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری تھا۔ میرا دل کر رہا تھا کہ چیخ چیخ کر آسمان سر پر اٹھا لوں،
یہ تھا وہ سرپرائز جس کا وہ ذکر کرتا تھا، یہ تھا وہ کام جس کی وجہ سے وہ 2 سال گھر نہیں آیا تھا۔ میں لڑکھڑائی اور وہیں چوکھٹ پر گھٹنوں کے بل گر گئی۔ میری طاقت جواب دے گئی تھی۔ احسن جلدی سے میرے پاس بیٹھا اور مجھے سہارا دیا، لیکن میری نظریں حیدر کے چہرے پر جمی تھیں، جہاں چوروں جیسی گھبراہٹ تھی۔ وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پا رہا تھا۔ آج اس کا پول کھل چکا تھا، آج اس کی سچائی میرے سامنے آ گئی تھی، اور یہ سچائی مجھے مار ڈالنے کے لیے کافی تھی۔ حیدر جیسے ہی ہوش میں آیا، وہ دیوانوں کی طرح میری طرف لپکا اور میرے قریب زمین پر بیٹھ گیا۔ اس نے میرے ہاتھوں کو تھامنے کی کوشش کی، لیکن میں نے پوری قوت سے اسے جھٹک دیا، جیسے اس کے ہاتھ پر انگارے رکھے ہوں۔ اس کے منہ سے بے اختیار نکلا، حمیرہ تم یہاں کیسے؟ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ تم آ رہی ہو؟ میں نے اسے نفرت بھری نظروں سے دیکھا اور چیخ کر بولی، اگر بتا دیتی تو آپ کا یہ کچا چٹھا کیسے کھلتا؟ کیا یہی وہ سرپرائز تھا جس کا آپ فون پر ذکر کرتے تھے؟ کیا یہی وہ کام تھا جس کی وجہ سے آپ 2 سال تک اپنے گاؤں نہیں آئے؟ آپ نے یہاں شہر میں 4 شادیاں رچا لی ہیں اور مجھے وہاں گاؤں میں بے وقوف بنا کر رکھا ہوا ہے۔ میری آواز میں اتنا درد تھا کہ کمرے کی دیواریں بھی لرز اٹھی ہوں گی۔ حیدر نے مجھے کندھوں سے پکڑ کر اٹھانے کی کوشش کی اور گڑ گڑا کر بولا، حمیرہ میری بات سنو، تم غلط سمجھ رہی ہو، جیسا تم دیکھ رہی ہو ویسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تم جسے سچ سمجھ رہی ہو وہ نظر کا دھوکہ ہے۔ لیکن میرا غصہ 7ویں آسمان پر تھا۔ میں نے اسے دھکا دیا اور روتے ہوئے بولی، مجھے مت چھوئیں، اب آپ کا اور میرا رشتہ ختم۔ آپ نے میرا اعتبار توڑا ہے، آپ نے میری محبت کا تماشا بنایا ہے۔ میں تو سمجھتی تھی کہ آپ وہاں مزدوری کر رہے ہیں، فیکٹریوں میں دھکے کھا رہے ہیں، لیکن آپ تو یہاں عیاشیاں کر رہے ہیں۔ یہ دلہنیں، یہ سجا سجایا بنگلہ، یہ سب میری سوکنے ہیں کیا؟ حیدر نے نفی میں زور زور سے سر ہلایا۔ اس کے ماتھے پر پسینہ آ گیا تھا، وہ بار بار کچھ کہنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن میری چیخ و پکار میں اس کی آواز دب گئی تھی۔ احسن جو اب تک صدمے کی حالت میں بت بنا کھڑا تھا، اچانک غصے سے آگے بڑھا۔ اس کی آنکھوں میں احترام کی جگہ حقارت تھی۔ اس نے تلخ لہجے میں کہا، بھائی جان، ہم نے تو سنا تھا کہ شہر کی ہوا انسان کو بدل دیتی ہے، لیکن آپ ایسا کریں گے یہ ہم نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ آپ نے بھابھی کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، وہ بھابھی جو آپ کی غیر موجودگی میں آپ کی تصویر کو سینے سے لگا کر روتی تھی، جنہوں نے فاقے کاٹے لیکن آپ کی عزت پر حرف نہیں آنے دیا، آپ نے ان کے ساتھ یہ کیا۔ حیدر پریشانی میں اپنا سر پکڑ کر صوفے پر بیٹھ گیا اور بولا، احسن تم تو میری بات سنو۔ لیکن میں نے احسن کا ہاتھ پکڑا اور فیصلہ کن انداز میں بولی، احسن چلو یہاں سے، اب ہمارا یہاں کوئی کام نہیں۔ حیدر نے آگے بڑھ کر ہمارا راستہ روکنے کی کوشش کی، حمیرہ رک جاؤ، مت جاؤ، مجھے صفائی کا موقع تو دو۔ لیکن میں نے اسے دھکا دیا اور احسن کو کھینچتے ہوئے بنگلے کے دروازے سے باہر نکل گئی۔ میرے کانوں میں حیدر کی پکار گونج رہی تھی، لیکن میں نے مڑ کر نہیں دیکھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور دل کر رہا تھا کہ کہیں دور جا کر مر جاؤں۔ ہم دونوں بھاگتے ہوئے مین گیٹ سے باہر نکلے۔ گارڈ نے ہمیں حیرت سے دیکھا، لیکن ہم رکے بغیر سڑک پر آ گئے اور دیوانوں کی طرح چلنے لگے۔ شہر کی سڑکیں انجان تھیں اور ہر طرف گاڑیوں کا شور تھا، لیکن میرے اندر کا شور اس سے کہیں زیادہ تھا۔ مجھے راستے کا پتہ نہیں تھا، بس قدم اٹھ رہے تھے، جہاں راستہ لے جا رہا تھا ہم وہیں جا رہے تھے۔ سورج ڈھل رہا تھا اور شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے، لیکن مجھے وقت کا کوئی ہوش نہیں تھا۔ چلتے چلتے ہمارے پیروں میں چھالے پڑ گئے تھے۔ شہر کی روشنیاں جل اٹھی تھیں جو مجھے منہ چڑھاتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ کافی دیر بھٹکنے کے بعد ہم ایک ویران سے پارک میں جا کر لکڑی کے بینچ پر بیٹھ گئے۔ بھوک پیاس سے ہمارا برا حال تھا، حلق میں کانٹے چبھ رہے تھے، لیکن دل اتنا بھرا ہوا تھا کہ پانی کا گھونٹ بھی زہر لگ رہا تھا۔ احسن نے جیب سے اپنا موبائل نکالا تو اس پر حیدر کی کال آ رہی تھی۔ اسکرین پر بھائی جان لکھا دیکھ کر میرا خون کھول اٹھا۔ احسن نے ڈرتے ہوئے میری طرف دیکھا اور پوچھا، بھابھی بھائی جان مسلسل فون کر رہے ہیں، کیا کروں؟ میں نے سختی سے فون کاٹ دو اور اسے بند کر دو، اب ہمیں ان سے کوئی بات نہیں کرنی، وہ ہمارے لیے مر چکے ہیں۔ احسن نے کانپتے ہاتھوں سے فون بند کر کے جیب میں رکھ لیا۔ میں گھٹنوں میں سر دے کر رونے لگی۔ مجھے اپنا آپ بہت حقیر لگ رہا تھا۔ میں نے کس شخص کے لیے اپنی زندگی برباد کر دی؟ پارک میں اندھیرا چھا گیا تھا اور سناٹا بڑھ رہا تھا۔
مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ اس انجان شہر میں ہم کہاں جائیں گے، کس کے پاس جائیں گے۔ احسن بار بار مجھے دلاسا دے رہا تھا، بھابھی ہم صبح ہوتے ہی واپس گاؤں چلے جائیں گے، میں محنت کروں گا، کھیتوں میں کام کروں گا، لیکن آپ کو کبھی دکھ نہیں دوں گا۔ لیکن میں جانتی تھی کہ اب گاؤں واپس جانا بھی قیامت سے کم نہیں ہوگا۔ لوگ مجھ پر ہنسیں گے، میرے پاس نہ آگے جانے کا راستہ تھا نہ پیچھے مڑنے کا۔ ابھی ہم وہاں بیٹھے اپنی قسمت کا ماتم کر رہے تھے کہ اچانک ایک تیز رفتار گاڑی ٹائروں کی چیخ کے ساتھ ہمارے قریب آ کر رکی۔ گاڑی کی ہیڈ لائٹس کی تیز روشنی سیدھی میری آنکھوں میں پڑی، جس سے میں چندھیا گئی۔ میں نے آنکھوں کے آگے ہاتھ رکھ لیا۔ گاڑی کا دروازہ زور سے کھلا اور حیدر کانپتا ہوا باہر نکلا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، ماتھے پر پسینے کے قطرے تھے اور ٹائی کھلی ہوئی تھی۔ وہ دوڑتا ہوا ہمارے پاس آیا اور غصے سے چیخا، تمہارا دماغ خراب ہے حمیرہ؟ تم دونوں اس طرح مجھے چھوڑ کر بھاگ آئے۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ میں کتنا پریشان ہو گیا تھا؟ میں نے پچھلے 3 گھنٹے سے پورا علاقہ چھان مارا ہے۔ پاگل ہو گیا تھا، میں سڑکوں پر خاک چھانتا پھر رہا ہوں اور تم لوگ یہاں سکون سے بیٹھے ہو۔ چلو میرے ساتھ۔ لیکن میں اپنی جگہ سے نہیں ہلی اور نفرت سے منہ پھیر لیا۔ حیدر نے میرا بازو پکڑ کر کھینچا اور سخت لہجے میں بولا، میں کہہ رہا ہوں گاڑی میں بیٹھو، اب کوئی تماشا نہیں ہوگا، جو بات کرنی ہے گھر جا کر کریں گے۔ احسن نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی اور بولا، ہم آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے۔ تو حیدر نے اسے گھور کر دیکھا اور کہا، چپ چاپ گاڑی میں بیٹھ جاؤ احسن، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، ابھی میرا دماغ بہت خراب ہے۔ حیدر کا یہ وحشانہ روپ دیکھ کر ہم دونوں سہم گئے۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی دیوانگی تھی۔ ہم خاموشی سے اٹھے اور گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ حیدر نے گاڑی سٹارٹ کی اور پوری رفتار سے دوڑا دی۔ گاڑی میں بالکل خاموشی تھی۔ وہ بار بار شیشے سے مجھے دیکھ رہا تھا، لیکن میں باہر اندھیرے میں گھور رہی تھی۔ میرا دل کر رہا تھا کہ چلتی گاڑی سے چھلانگ لگا دوں۔ مجھے لگا تھا کہ ہمیں وہ واپس اسی بنگلے میں لے کر جائے گا، لیکن حیدر نے گاڑی کا رخ موڑ لیا اور شہر کے ایک درمیانے درجے کے علاقے کی طرف چل پڑا۔ گلیاں تنگ تھیں اور چھوٹے چھوٹے مکانات تھے۔ مجھے حیرت ہوئی کہ وہ ہمیں یہاں کیوں لایا ہے۔ تھوڑی دیر بعد اس نے گاڑی ایک چھوٹے سے لیکن صاف ستھرے مکان کے آگے روک دی اور انجن بند کرتے ہوئے بولا، اترو، ہم اپنے گھر آ گئے ہیں۔ میں اور احسن گاڑی سے اترے۔ حیدر نے جیب سے چابی نکالی، تالا کھولا اور ہمیں اندر لے گیا۔ گھر اندر سے بہت سادہ تھا، صرف 2 کمرے تھے اور فرنیچر بھی معمولی سا تھا، لیکن ہر چیز سلیقے سے رکھی ہوئی تھی۔ فرش چمک رہا تھا۔ کچن سے دال چاول کی بھینی بھینی خوشبو آ رہی تھی، جو شاید اس نے صبح پکائے ہوں گے۔ حیدر نے ہمیں صوفے پر بٹھایا اور خود کچن میں جا کر پانی اور کھانا گرم کر کے لے آیا۔ اس نے پلیٹیں ہمارے سامنے رکھیں اور سنجیدگی سے بولا، دیکھو، مجھے پتا ہے تم دونوں بہت غصے میں ہو اور مجھ سے نفرت بھی کر رہے ہو، لیکن تم لوگ صبح سے بھوکے ہو، پہلے کھانا کھا لو، پھر جو جی میں آئے مجھے سزا دے دینا، بے شک جان سے مار دینا، لیکن کھانا کھا لو۔ میں نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا اور منہ موڑ لیا۔ تو اس نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر قسم دی کہ حمیرہ، اگر تم نے کھانا نہیں کھایا تو میں بھی زہر کھا لوں گا اور یہیں اپنی جان دے دوں گا۔ مجبوراً میں نے اور احسن نے 2-4 نوالے کھائے، لیکن کھانے کا ذائقہ مجھے محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد حیدر میرے سامنے فرش پر بیٹھ گیا اور میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اس کی آنکھوں میں اب غصہ نہیں بلکہ بے پناہ دکھ اور محبت تھی۔ اس نے آہستہ سے کہا، حمیرہ، تم نے جو اس بنگلے میں دیکھا وہ سچ نہیں تھا، اور یہ جو تم اس وقت دیکھ رہی ہو یہی میرا سچ ہے۔ یہ چھوٹا سا گھر میرا اپنا ہے، جو میں نے اپنی محنت سے ایک ایک پیسہ جوڑ کر خریدا ہے۔ وہ بنگلہ، وہ گاڑیاں، وہ سب کرائے کی چیزیں تھیں، اور وہ لڑکیاں میری بیویاں نہیں بلکہ ماڈلز تھیں۔ دراصل بات یہ ہے کہ میں نے تم سے ایک بہت بڑا جھوٹ بولا تھا، اور اسی جھوٹ کی سزا آج مجھے تم لوگوں کے سخت رویے سے ملی۔ میں نے شہر میں آ کر کسی فیکٹری میں مزدوری نہیں کی تھی، بلکہ میں ایک درزی کی دکان پر نوکری کرتا تھا۔ تمہیں یاد ہے مجھے بچپن سے کپڑے سینے اور کڑھائی کا شوق تھا، لیکن گاؤں میں سب میرا مذاق اڑاتے کہ مرد ہو کر عورتوں والے کام کرتا ہے، درزی بن گیا ہے۔ مجھے ڈر تھا اگر میں نے تمہیں بتایا کہ میں شہر میں درزی بن گیا ہوں تو تم اور گاؤں والے مجھے حقارت سے دیکھو گے، اس لیے میں نے ڈرامہ رچایا تاکہ تمہاری نظروں میں اونچا رہ سکوں۔ حیدر نے پانی کا گھونٹ بھرا اور بات جاری رکھتے ہوئے کہا،
میرا کام اتنا اچھا تھا کہ اللہ نے اس میں برکت ڈال دی۔ امیر گھرانوں کی عورتیں میرے ہاتھ کے ہنر کی دیوانی ہو گئیں۔ میں نے دکان کے مالک کے ساتھ شراکت داری کر لی اور اپنا برانڈ بنا لیا۔ آج میں اس شہر کا سب سے مہنگا اور مشہور برائڈل ڈیزائنر ہوں۔ لوگ میرے ایک جوڑے کے لاکھوں روپے دیتے ہیں۔ کل میرا اس شہر کا سب سے بڑا فیشن شو ہے اور وہ ماڈلز آخری بار ڈریس ٹرائی کرنے اور فٹنگ کروانے آئی تھی۔ میری یہ بے وقوفی میرے گلے پڑ گئی۔ مجھے کیا پتا تھا کہ تم اچانک آ جاؤ گی اور یہ سب دیکھ کر اتنا غلط مطلب لے لو گی۔ حمیرہ، میں نے جو کچھ کمایا حلال کا کمایا ہے۔ میں نے کوئی عیاشی نہیں کی۔ میں آج بھی وہی حیدر ہوں جو تم سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ تمہیں رانی بناؤں گا۔ میں نے ایک ایک پل تمہیں یاد کر کے گزارا ہے۔ میں نے حیرت سے منہ کھولے حیدر کی باتیں سن رہی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں نے شک میں آ کر کیا کچھ سوچ لیا تھا۔ احسن بھی شرمندہ سے سر جھکائے بیٹھا تھا۔ حیدر اٹھا اور کمرے کے کونے میں رکھی الماری سے ایک بڑا سا مخملی ڈبہ نکال لایا۔ اس نے ڈبہ کھولا تو اس میں ایک انتہائی خوبصورت سرخ رنگ کا عروسی جوڑا نکلا جس پر مہنگے پتھروں اور موتیوں سے نفیس کام کیا گیا تھا۔ اس کی چمک سے کمرہ روشن ہو گیا۔ حیدر نے وہ جوڑا میری گود میں رکھا اور جذباتی لہجے میں بولا، یہ ڈریس میں نے پچھلے 6 مہینوں میں راتوں کو جاگ جاگ کر خود اپنے ہاتھوں سے تیار کیا ہے، اپنی اصل رانی کے لیے۔ کل کے شو میں وہ ماڈلز نہیں بلکہ تم میرے ساتھ چلو گی شو سٹار پر بن کر۔ یہی وہ سرپرائز تھا جو میں تمہیں دینا چاہتا تھا۔ میں دنیا کو دکھانا چاہتا ہوں کہ میری کامیابی کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے۔ میری اصل طاقت تم ہو حمیرہ۔ یہ ماڈلز، یہ مصنوعی دنیا میرے لیے کچھ نہیں ہے۔ تم میری وہ حقیقت ہو جس کے لیے میں نے یہ سب محنت کی۔ میرے آنسو اب تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے، لیکن یہ خوشی کے آنسو تھے۔ مجھے اپنی چھوٹی سوچ اور جلد بازی پر شدید شرمندگی ہو رہی تھی۔ میں نے روتے ہوئے حیدر کے ہاتھ چوم لیے اور بولی، مجھے معاف کر دے حیدر، میں نے آپ پر اتنا بڑا گھٹیا الزام لگایا۔ میں آپ کے قابل نہیں ہوں، میں تو بہت کم ظرف نکلی۔ حیدر نے مجھے گلے لگا لیا اور احسن کو بھی پاس بلا لیا۔ ہم تینوں ایک دوسرے کے گلے لگ کر روتے رہے۔ سارے گلے شکوے آنسوؤں میں بہہ گئے تھے۔ حیدر نے مسکراتے ہوئے میرے آنسو پوچھے اور کہا، پگلی، تم تو میری جان ہو اور جان سے کوئی ناراض نہیں ہوتا۔ آج کی رات ہم اس چھوٹے سے گھر میں رہیں گے، لیکن کل سے تم میری دنیا پر راج کرو گی۔ اس رات مجھے احساس ہوا کہ سچی محبت کسی محل یا دکھاوے کی محتاج نہیں ہوتی، وہ تو بس خلوص اور یقین کا نام ہے۔ حیدر نے نہ صرف میرا مان رکھ لیا تھا بلکہ مجھے وہ عزت دی جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اب میں فخر سے کہہ سکتی تھی کہ میرا شوہر درزی نہیں بلکہ میرے دل کا بادشاہ ہے، جس نے اپنی ہنرمندی سے کانٹوں بھری زندگی کو بھی پھولوں کی سیج بنا دیا تھا۔ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ آئندہ بھی کہانیاں اس طرح کی سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔